اسرافیل علیہ السلام کتنی مرتبہ سور میں پھونک مارے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ شہید زندہ ہے تو جب سور پھونکا جائے گا تو شہیدوں کو قیامت کی ہولناکیوں کا سامنا کرنا ہوگا یا نہیں؟ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو سور پھونکنے سے لے کر میدان محشر تک کی ساری حال احوال بتائے جائے گی، اور جو سوال ہو چکے ہیں ان کا جواب بھی دیا جائے گا، اور اللہ کی مقرر فرشتوں کی موت کے بارے میں بھی بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور کوشش کر لے کہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لے، تاکہ یہ حقیقت جو کہ ہر انسان پر آنے والی ہے اس سے خبردار ہو جائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کے بعد سور کو پیدا کیا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا، لہٰذا اب وہ سور کو اپنے منہ پر رکھے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں عرش کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ کب ان کو حکم ہو اور وہ سور میں پھونکے۔ اس سور میں 3 پھونکیں مارے جائے گی۔ پہلے پھونک کو نفخۃ الفزع یعنی گھبراہٹ کا شکار کر دینے والی پھونک کہتے ہیں، دوسری کو نفخۃ الصعق موت کی پھونک کہتے ہیں، اور تیسری کو نفخۃ القیام لرب العالمین یعنی دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے والی پھونک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پھونکنے کا حکم فرمائیں گے کہ نفخۃ الفزع کو پھونک دو، چنانچہ اس سے جو آواز پیدا ہوگی اس کو سن کر تمام زمینوں اور آسمانوں والے گھبرا جائیں گے، علاوہ ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ کا حکم ہوگا اور یہ آواز بغیر رکے طویل سے طویل تر ہوتی جائے گی، چنانچہ پہاڑ بادلوں کی طرح چلنے لگیں گے اور سراب کی مانند ہو جائیں گے۔ زمین اہل زمین کو لے کر ایسے ڈولنے لگیں گے جیسے سمندر میں کوئی کشتی ڈولتی ہے جسے موجیں ادھر سے ادھر دھکیلتی ہے، چنانچہ زمین اہل زمین کو لے کر جھک پڑیں گے۔ دودھ پلانے والی اپنے کام سے غافل ہو جائیں گی، جتنی عورتیں حاملہ ہوگی ان کا وضع حمل ہو جائے گا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ڈر اور گھبراہٹ کی شدت سے لوگ ادھر ادھر دوڑتے پھریں گے، لیکن ان کا سامنا فرشتوں سے ہوگا۔ فرشتے ان کے چہروں پر ماریں گے تو لوگ لوٹ کر منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور وہ لوگ ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے۔ اسی دوران زمین ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پٹ کر 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، تو لوگ ایسا زبردست اور عظیم معاملہ دیکھیں گے کہ اس جیسا پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ لوگوں کو ایسی تکلیف اور خوف آ گھیرے گا جسے اللہ ہی جانتا ہے، اور آسمان کی طرف دیکھیں گے تو وہ لاوی کی طرح سرخ ہو چکا ہوگا، پھر آسمان پھٹے گا اور ستارے جل جائیں گے، چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ان واقعات سے پہلے مر چکے ہوں گے انہیں ان تمام حادثات و واقعات کا بالکل احساس نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اس آیت میں کچھ لوگوں کو مستثنیٰ کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے مگر وہ جسے اللہ چاہے۔ اس مستثنیٰ شدہ لوگوں سے مراد شہداء ہے، کیونکہ اس سور کی گھبراہٹ زندہ لوگوں تک پہنچتی ہے، اور شہداء بھی زندہ ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی مہیا کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کی سختی اور دہشت سے محفوظ فرمائے گا اور انہیں امن عطا کرے گا، کیونکہ یہ سور اور قیامت کا جھٹکا اللہ کا عذاب ہے جو مخلوق میں بدترین لوگوں پر نازل ہوگا، اور عذاب بڑھتا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے تو وہ دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، جس سے تمام اہل زمین اور آسمان مر جائیں گے، علاوہ ان لوگوں کو جن کو اللہ چاہے گا۔
جب سب فنا ہو چکے ہوں گے تو ملک الموت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، زمین اور آسمان والے سب لوگ مر گئے علاوہ ان لوگوں کے جن کو آپ نے بچایا۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ پوچھے گا، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ ملک الموت عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، آپ باقی ہے، کیونکہ آپ ہی ایسے ہیں جو ہمیشہ رہیں گے، کبھی فنا نہ ہوں گے، اور اس وقت آپ کے علاوہ وہ فرشتے بھی ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، اور جبرائیل، میکائیل اور میں بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائے۔ عرش گھبرا کر عرض کرے گا، اے اللہ، کیا جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، خاموش ہو جا، میں نے موت ہر اس موجود کے لیے لازم کر دی جو میرے عرش کے نیچے تھا، لہٰذا جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں گے۔ اور پھر ملک الموت حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ، جبرائیل اور میکائیل بھی مر گئے، صرف میں اور عرش اٹھانے والے فرشتے باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائے، لہٰذا وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش کو حکم دیں گے تو وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے سور واپس لے لے گا۔ پھر ملک الموت حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھیں گے، اب کون بچا؟ ملک الموت جواب دیں گے، اے اللہ، صرف آپ باقی ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور میں بچا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، تو بھی میری مخلوق میں سے ہے، تجھے بھی میں نے ہی پیدا کیا تھا، سو اب تو بھی مر جا۔ چنانچہ ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق 3 مرتبہ فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، آج کس کا راج ہے؟ لیکن کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ پھر خود اللہ تعالیٰ ہی ارشاد فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو اکیلا ہے، زبردست ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو تبدیل کر دیں گے اور دوسری زمین و آسمان کو پھیلا دیں گے کہ اس میں کوئی اونچ نیچ نہ دکھائی دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر عرش کے نیچے سے پانی برسائیں گے اور پھر آسمان کو بارش برسانے کا حکم ہوگا۔ چنانچہ 40 دن تک بارش ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ پانی ان کے سروں سے 12 گز اوپر چلا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جسموں کو حکم دیں گے تو وہ زمین سے یوں نکلیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے، یہاں تک کہ جب مکمل طور پر نکل آئیں گے تو اسی حالت پر آ جائیں گے جس پر قیامت سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو زندہ کر دیں گے اور ارواح کو طلب فرمائیں گے، چنانچہ روحیں حاضر ہوں گی، مومنین کی روحیں نور سے چمک رہی ہوں گی اور کافروں کی روحیں سیاہی کا شکار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان سب روحوں کو ایک ہی مرتبہ پکڑ کر سور میں ڈال دیں گے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو تیسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا تو تمام روحیں شہد کی مکھیوں کی مانند نکلیں گے اور زمین و آسمان کو بھر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، ہر روح اپنے جسم میں واپس چلی جائے۔ چنانچہ تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں واپس چلی جائیں گی۔ روحیں ناک کے راستے سے داخل ہوں گی اور پھر پورے جسم میں سرایت کر جائے گی، جیسے زہر پورے بدن میں پھیل جاتا ہے۔ پھر زمین پھٹ جائے گی اور مردوں کو باہر نکالیں گی۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص ہوگا جس کے سامنے سے زمین پھٹے گی۔ پھر سب لوگ بھاگتے ہوئے اپنے پروردگار کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس دن لوگ ننگے پیر اور ننگے بدن ہوں گے، دلوں پر خوف ہوگا۔ پھر سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے اور 70 سال تک رکیں گے۔ کوئی تمہاری طرف نہ دیکھے گا اور نہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ لوگ رونے لگیں گے یہاں تک کہ آنسو بھی ختم ہو جائیں گے اور آنسو کی جگہ خون بہنے لگے گا۔ انسانوں کے جسم سے پسینہ بہنے لگے گا اور بہتے بہتے منہ تک آ پہنچے گا۔
پھر وہ شور مچانے لگیں گے اور کہیں گے کہ کون ہے جو ہماری سفارش کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں کہ ہمارا فیصلہ کر دیا جائے۔ ناظرین، یہ بہت ہی سخت مراحل ہے جو کہ ہر انسان پر آنے والی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی سختی سے، گھبراہٹ سے، مصیبتوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے نیچے جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرما دے۔